बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पंजाब को डोनर एजेंसी से मिलने वाला बड़ा फंड इस्तेमाल ना हो सका। डोनर्स ने मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 43 अरब के फंड्स दिए थे। पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम, तालीम और सेहत के प्रोग्राम का फंड लैप्स हुआ। महकमा आबाशी, माहौलियात और म्यूनसिपल सर्विसेज के फंड्स भी खर्च न हुए। सिटी प्रोग्राम और ह्यूमन कैपिटल के लिए मिलने वाला फंड्स भी लैप्स हो गया। डोनर एजेंसी से मिलने वाला फंड लैप्स हो गया। आलमी बैंक और दीगर डोनर एजेंसी से 43 अरब रुपए का फंड मिला, जिसको इस्तेमाल ही ना किया गया। पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम की तौसी के लिए 2 अरब 52 करोड़ रुपए इस्तेमाल नहीं किए गए। एजुकेशन की मद में मिलने वाला 3 अरब 15 करोड़ रुपए का फंड भी इस्तेमाल ना हो सका। नेशनल हेल्थ और पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के 38 करोड़ रुपए भी इस्तेमाल ना किए गए। महकमा आबपाशी के मंसूबों के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलने वाले 6 अरब रुपए से जायद के फंड भी लैप्स हो गए। आलमी बैंक ने 20 से जायद मंसूबों के लिए पंजाब हुकूमत को अरबों रुपए का बजट दिया था। जराये के मुताबिक पीएनडी बोर्ड ने फंड्स के लैप्स होने पर तफसीलात पंजाब हुकूमत को पेश कर दी हैं। हुकूमत फंड्स के दोबारा इस्तेमाल की इजाजत देगी। महंगाई के सताए मजदूर तबके की उजरत में मामूली इजाफा। स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की रोजाना की उजरत 75 से 100 रुपये बढ़ाई गई। पंजाब हुकूमत ने उजरत के नए रेट मुकर्रर कर दिए। चौकीदार, गेट कीपर, स्वीपर की रोजाना उजरत 1450 रुपये हो गई। मजदूर के लिए हुकूमती इक़दामात ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। महंगाई के सताए मजदूर तबके की उजरत में मामूली इजाफा कर दिया गया। पंजाब में स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की रोजाना की उजरत 75 से 100 रुपए बढ़ा दी गई। उजरत के नए रेट मुकर्रर हो गए। चौकीदार, गेट कीपर और स्वीपर की रोजाना की उजरत में 75 रुपए इजाफा किया गया है। 75 रुपए इजाफे के साथ चौकीदार, गेट कीपर और स्वीपर की रोजाना की उजरत 1425 रुपए हो गई। माली की रोजाना की उजरत 75 रुपए इजाफे के साथ अब 1450 रुपए होगी। ड्राइवर, डेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फर्नीचर पॉलिशर की उजरत 100 रुपए इजाफे के साथ 1850 रुपए होगी। मैकेनिक, वेल्डर, प्लम्बर की रोजाना की उजरत भी 100 रुपए इजाफे के साथ 1850 रुपए होगी। फॉरमैन, पॉलिशर, पेंटर और लांगरी की रोजाना की उजरत 100 रुपए इजाफे के साथ 1850 रुपए मुकर्रर की गई है। पंजाब हुकूमत ने स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की सरकारी सतह पर जारी करदा रेट्स पर मजदूरों को उनकी उजरत यकीनी बनाने की हिदायत की है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का चिल्ड्रन अस्पताल का आईसीयू वार्ड अपग्रेड करने का फैसला। अपग्रेडेशन मंसूबे पर 1 अरब रुपए लागत आएगी। दूसरी जानिब पीजी ट्रेनिंग डॉक्टर्स और अंडर ट्रेनिंग नर्सेज स्टेपेंड के लिए 2 अरब 80 करोड़ जारी कर दिए गए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से चिल्ड्रन अस्पताल की आईसीयू वार्ड को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। आईसीयू को अपग्रेड करने के मंसूबे पर 1 अरब रुपए लागत आएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने PC1 तैयार करके महकमा PND को इरसाल कर दिया। तो महकमा खजाना ने पीजी ट्रेनिंग डॉक्टर्स और अंडर ट्रेनिंग नर्सेज के स्टेपेंड के लिए 2 अरब 80 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। अब पीजी ट्रेनिंग डॉक्टर्स को स्टेपेंड अस्पतालों के बजाय हेल्थ फाउंडेशन से मिलेगा। महकमा खजाना ने पीजी ट्रेनिंग डॉक्टर्स का स्टेपेंड और अंडर ट्रेनिंग नर्सेज का वजीफे की मद में सालाना 17 अरब रुपए मुख्तस कर रखे हैं। माले मुफ्त दिली बेरहम। लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी के शाही अखराजात। लाहौर में ओवरसीज तालीमी इदारे तो कायम ना हुए, कंपनी के ऑफिसर मालदार हो गए। 2014 में लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी कायम की गई थी। कंपनी के अफसरान ने 1 अरब रुपए तनख्वाहों, सहूलियात पर खर्च कर दिए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी पर ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी अपने मकासद में नाकाम हो गई। लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी के अफसरान ने अपनी तनख्वाहों और TADA समेत सहूलियात पर 1 अरब रुपए से ज्यादा अखराजात किए, लेकिन कंपनी किसी भी ओवरसीज तालीमी इदारे के लाहौर में कैंपस बनाने में नाकाम रही। ऑडिटर जनरल ने लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी के ऑडिट की रिपोर्ट जारी कर दी। ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2014 में कायम होने वाली कंपनी का मकसद ओवरसीज तालीमी इदारों के कैंपस लाहौर में कायम करना था। कंपनी के अफसरान ने सिर्फ जाती अखराजात और अपने TADA बनाए। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने गैर कानूनी तौर पर शॉर्ट कंसल्टेंट हायर करके 1 करोड़ 11 लाख रुपए के अखराजात किए। कंपनी ने गैर कानूनी तौर पर चार्टर्ड कंपनी को हायर करके उसे 48 लाख रुपए दिए। लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी के बगैर किसी नताइज और मकासद के 98 करोड़ रुपए के अखराजात करके अवाम के पैसे का ज़या किया। कंपनी के प्रोजेक्ट पर ऑडिट रिपोर्ट माली साल 2021 से 23 तक बनाई गई है।
اے لیول کے طلباء کے لیے اہم خبر، وقت سے پہلے آؤٹ ہونے والے ریاضی کے پرچے کے نمبر نہیں ملیں گے، تمام طلباء کو اوسط نمبر دیے جائیں گے۔ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن کا فیصلہ، یونیورسٹی نے پیپر آؤٹ ہونے کی انکوائری مکمل کر لی۔ اگر طلباء دوبارہ پیپر دینا چاہتے ہیں تو پیر کو بغیر فیس پیپر دے سکتے ہیں۔ یونیورسٹی نے طلباء کی سہولت کے لیے اعلان کر دیا۔ اے لیول کے طلبہ کے لیے اہم خبر، وقت سے پہلے آؤٹ ہونے والے ریاضی کے پرچے کے نمبر نہیں ملیں گے، تمام طلبہ کو اوسط نمبر دیے جائیں گے۔ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن UK نے فیصلہ کر لیا، یونیورسٹی نے پیپر آؤٹ ہونے کی انکوائری مکمل کر لی، رپورٹ بھی جاری کر دی۔ رپورٹ میں پاکستان میں پرچہ لیک ہونے پر کیمبرج انٹرنیشنل نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 2 مئی کو ریاضی کا پرچہ لیک ہوا تھا اور پاکستان میں امتحان سے قبل بیشتر طلبہ نے ریاضی کا پرچہ دیکھا۔ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن نے لیک ہونے والے ریاضی امتحان کے مارکس نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت تمام طلبہ کو باقی امتحانات کی پرفارمنس کے مطابق ریاضی کے دیگر امتحانات کے نمبر ملیں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تمام طلبہ کو منصفانہ انداز میں مارکس دیے جائیں گے جس سے نقصان نہ ہو، جبکہ جو طلبہ دوبارہ امتحان دینا چاہتے ہیں وہ نومبر میں دے سکیں گے، جبکہ طلبہ کے لیے دوبارہ امتحان کی فیس بھی وصول نہیں کی جائے گی۔ یکساں قومی نصاب کا معاملہ، نہم اور دہم کے 9 مضامین تبدیل کر کے یکساں قومی نصاب کے مطابق کرنے کا فیصلہ، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو ہدایات جاری کر دی۔ PCTB نے کتابوں کی تبدیلی کے حوالے سے کام شروع کر دیا۔ نہم اور دہم کے 9 مضامین کی کتابیں تبدیل کر کے یکساں قومی نصاب کے مطابق کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ PCTB نے کتابوں کی تبدیلی بارے کام کا آغاز کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پہلی سے 8ویں جماعت تک پہلے ہی سنگل نیشنل کریکولم کے مطابق کتابیں تبدیل کی جا چکی ہیں۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق کتابوں کی تبدیلی کے لیے ماہر تعلیم پر مشتمل کمیٹی بھی جلد تشکیل دی جائے گی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو ہدایات جاری کر دی۔ اب بات کی جائے موسم کی تو بادل آسمان پر موجود، تاحال بارش نہ ہو سکی۔ آج گرمی حبس میں گزشتہ دنوں کی نسبت واضح کمی سامنے آئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 گھنٹے میں بارش کی پیش گوئی کر دی گئی ہے۔ آج سے شروع ہونے والا اسپیل 31 جولائی تک برسے گا۔ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہر میں مونسون کا 5واں اسپیل داخل ہو گیا، بادل آسمان پر موجود ہیں لیکن تاحال بارش نہ ہوئی۔ شہر کا درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 78% ہے۔ ہوا کی رفتار 23 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی گئی۔ PDMA نے بھی بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ PDMA کے مطابق 28 سے 31 جولائی تک پنجاب میں مونسون بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ 29 سے 31 جولائی کے دوران جنوبی پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے پیش نظر متعلقہ محکمے الرٹ رہیں۔ اسکول کھلنے میں 3 ہفتے سے بھی کم وقت باقی رہ گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم کے ریشنلائزیشن اور بھرتیوں کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ادھر اسکولوں میں مبینہ طور پر سفارش پر اساتذہ کی ترقیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ تمام ایجوکیشن اتھارٹی سے 4 سالوں میں کی جانے والی ترقیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ اسکول کھلنے میں 3 ہفتے سے بھی کم وقت باقی رہ گیا۔ 10,000 سے زائد اساتذہ کی بھرتی نہیں کی جا سکی۔ اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ریشنلائزیشن کا عمل بھی گرمی کی چھٹیوں میں مکمل کیا جانا تھا، لیکن تاحال اساتذہ کے تبادلوں پر سے پابندی بھی نہیں اٹھائی جا سکی۔ محکمہ تعلیم کے مطابق بھرتیوں اور تبادلوں پر سے پابندی اٹھائے جانے کے بارے میں سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوائی جا چکی ہے۔ منظوری ملتے ہی ریکروٹمنٹ اور تبادلوں کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب اسکولوں میں مبینہ طور پر سفارش پر اساتذہ کی ترقیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ DPI ایلیمنٹری پنجاب نے تمام ایجوکیشن اتھارٹی سے 4 سالوں میں کی جانے والی ترقیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ ترقیوں کا ریکارڈ مرحلہ وار فراہم کیا جائے گا۔ 2021 اور 22 ترقیوں کا ریکارڈ آئندہ ہفتے میں فراہم کیا جائے گا۔ اس سے قبل 2022 اور 24 کا ریکارڈ پہلے ہی جمع کروایا جا چکا ہے۔ ریکارڈ کی فراہمی کے لیے DPI ایلیمنٹری پنجاب نے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ محکمہ صحت نے پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کے لیے روٹیشن پالیسی جاری کر دی۔ پرائیویٹ ہسپتالوں کی ٹریننگ ڈاکٹرز پر سرکاری اسپتال میں روٹیشن پر پابندی۔ سرکاری اسپتالوں کی پرائیویٹ اسپتالوں سے پہلے سے موجود معاہدے بھی منسوخ۔ PG ٹریننگ ڈاکٹرز کو نزدیک ترین سرکاری اسپتال میں ہی روٹیشن کرنا ہوگی۔
پرائیویٹ ہسپتالوں کے ٹرینی ڈاکٹرز پر سرکاری ہسپتال میں روٹیشن پر پابندی لگا دی گئی۔ سرکاری ہسپتالوں کے پرائیویٹ ہسپتالوں سے پہلے سے موجود معاہدے بھی منسوخ کر دیے گئے۔ محکمہ صحت کی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کے لیے روٹیشن پالیسی کے مطابق پی جی ٹرینی ڈاکٹرز کو نزدیک 3 سرکاری ہسپتال میں ہی روٹیشن کرنا ہوگی۔ کسی دوسرے شہر میں پی جی ٹرینی ڈاکٹرز کو روٹیشن کی اجازت نہیں ہوگی۔ مکمل سہولتوں کے حامل سرکاری ہسپتال کے پی جی ٹرینی انسٹیٹیوٹ میں روٹیشن بھی کریں گے۔ اگر مطلوبہ تربیتی سہولت میسر نہ ہو تو پی جی ٹریننگ ڈاکٹرز نزدیک 3 سرکاری ہسپتال میں روٹیشن کریں گے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے میڈیکل انسٹیٹیوشنز کے سربراہان کو پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ میں انڈکشن کی سینٹرل پالیسی پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ وفاقی بجٹ میں اسٹیشنری آئٹمز پر بھی ٹیکسز کی بھرمار ہے۔ اسٹیشنری کی قیمتوں میں 24% اضافہ ہو گیا۔ انجمن تاجران اردو بازار اور لاہور اسٹیشنری مارٹ ایسوسی ایشن نے احتجاج اور ہڑتال کا اندیا دے دیا۔ وفاقی بجٹ میں غریب کے بچے کی قلم اور دوات کو بھی نہ بخشا گیا۔ غریب طبقے کے بچوں کے لیے تعلیم کے حصول کی راہیں مزید کٹھن ہونے لگیں۔ ودہولنگ اور دیگر ٹیکسز کا نفاذ ہونے سے اسٹیشنری کی قیمتیں 24% تک بڑھ گئیں، جس سے تاجر برادری میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ مجبور ہو گیا پاکستان میں رہنے کے لیے نا کہ یہ کیا ملک اس میں کاپی ربڑ پینسل شاپنر میں کون سا ملک جو ہے وہ ٹیکس لگاتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سراسر یہ زیادتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کاپی پینسل جو ہے وہ نہ پکڑائیں۔ یہ جو ٹیکس انہوں نے لگایا ہے اس کے اوپر ہمارے جو صدر ہیں انہوں نے 10 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ اگر 10 دن کے اندر ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے پھر میں ان وزیروں کو بتاؤں گا کہ دمادم مست کلندر کیسے ہوتا ہے۔ متوسط اور کم آمدن والا طبقہ بھی اسٹیشنری مہنگی ہونے سے سٹپٹا گیا۔ شیانی نے کہا کہ اتنی مہنگی اسٹیشنری کے ساتھ بچے نہیں پڑھ سکتے۔ قلم دوات پر کون ٹیکس لگاتا ہے؟ پنجاب میں پہلے ہی 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر اور پاکستان میں تعلیم 125ویں نمبر پر ہے۔ اسٹیشنری مہنگی ہونے سے صورتحال مزید ابتر ہوگی۔ کتابیں اور کاپی اتنی مہنگی ہوگی، ہم پڑھیں گے کس طرح؟ ہمارے والدین آگے اتنے محنت سے ہمیں پڑھاتے ہیں کہ نظام نہیں چلتا، پھر بھی اسٹیشنری بہت مہنگی ہو گئی ہے، تو لہٰذا اس کو حکومت سے یہی درخواست ہے کہ اسٹیشنری تھوڑی سستی کریں۔ ہمارے ماں باپ ہمیں پڑھائیں یا کام کرائیں، ہم کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں پڑھتے بھی ہیں۔ لاہور اسٹیشنری مارٹ ایسوسی ایشن اور انجمن تاجران اردو بازار کے عہدیداران نے کہا اگر حکومت نے ٹیکس ختم نہ کیا تو مجبوراً احتجاج اور ہڑتال کی جانب جائیں گے۔ کیمرمین افتخار حسین کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ مکھن پورہ میں 2 روز سے بجلی غائب ہے۔ علاقے کا ٹرانسفارمر خراب ہونے پر رہائشی لیسکو کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ بستی سعیدن شاہ کے مکینوں نے واسا کے خلاف مظاہرہ کیا۔ کورٹ فیسوں میں اضافے کے خلاف وکلاء نے بھی ہڑتال کی۔ وسن پورہ کے علاقے مکھن پورہ میں ٹرانسفارمر خراب ہونے سے 2 دن سے بجلی غائب، رہائشی غم و غصہ میں مبتلا۔ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے لیسکو انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے کہا 2 دن سے بجلی نہ ہونے کے باعث معاملات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے، پانی کی بھی قلت کا سامنا ہے۔ آئے روز ٹرانسفارمر خراب ہونے سے اذیت ناک مسائل کا سامنا ہے۔ اور یہاں پہ ہم اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ جو کالے بیڑیے واپٹا میں ہیں ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے تاکہ یہ عوام کے ٹیکس سے تنخواہیں وصول کرتے ہیں اور کام نہیں کرتے۔ میاں میر کے علاقے بستی سدن شاہ کے مکین واسا انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ واسا انتظامیہ کی نااہلی، پلی ٹوٹ گئی، پلی سے ہزاروں افراد گزرتے تھے، پلی دھرمپور اور کینٹ کو بھی منسلک کرتی تھی۔ پلی ٹوٹنے کی وجہ سے 100 میٹر کا سفر اب انہیں 4 کلومیٹر میں طے کرنا پڑتا ہے۔ لکھ کے دیا کہ یہ 1 ماہ کے اندر پلی بنا دیں گے، لیکن آج 1 ماہ سے زیادہ ہو رہا ہے لیکن پلی کا کوئی نام و نشان نہیں بنا رہے۔ پریشانی ہے، لوگ کام سے آنے جانے کی پریشانی، بہو بیٹیاں بہنیں اور اوپر سے گزرتی ہیں، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، لوگ گرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بندہ گاڑی کے نیچے بھی آیا، زخمی ہوا ہے۔ پنجاب حکومت کے کورٹ فیسوں میں اضافے کے خلاف وکلاء نے ہڑتال کی۔ پنجاب بار کونسل کی صبح بھر میں ہڑتال کی کال پر وکلاء کی اکثریت عدالتوں میں پیش نہیں ہوئی۔ بار عہدیداروں کا کہنا تھا حکومت پنجاب نے کورٹ فیس ایکٹ میں ترمیم کر کے ٹکٹ 2 روپے سے بڑھا کر 500 روپے کر دی۔ ٹکٹ فیس میں اضافے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ہواوے پاکستان کے ڈیپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر کی ملاقات ہوئی۔ پنجاب کی ڈیجیٹل گروتھ کے لیے اسٹریٹجک تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز شریف اور ڈیپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہواوے پاکستان یوشاؤن کے درمیان ملاقات میں نواز شریف اسمارٹ سٹی سمیت دیگر منصوبوں میں تعاون پر گفتگو ہوئی۔ ڈیجیٹلائزیشن میں ہواوے کی تکنیکی مہارت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تجاویز اور سفارشات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈیجیٹل معیشت میں سرمایہ کاری کے لیے مختلف آپشنز کا بھی جائزہ لیا گیا۔
वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने गवर्नेंस, अवामी खिदमात और मुआशी तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने के अज़म का इजहार किया। उन्होंने कहा, हमारा वीएन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और वाइस चेयरपर्सन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की मुलाकात सारा अहमद और जहां आरा वटू ने फलाह बहबूद के लिए किए गए इक़दाम बारे आगाह किया। सारा अहमद ने गवर्नर पंजाब को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए किए गए इक़दाम के बारे में आगाह किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के दौरे की दावत दी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद के बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दाम को सराहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से वाइस चेयरपर्सन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जहां आरा वट्टू ने भी मुलाकात की। गवर्नर ने पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को सराहा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद तारिक की मुलाकात। ट्रांसपोर्टर से हड़ताल ख़त्म करने की दरख्वास्त की, मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी पर सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स नबील महमूद तारिक ने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। पीर को पंजाब हुकूमत और वफाकी इदारों के सरबराहान ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात का फौरी तौर पर जायज़ा लेंगे। ट्रांसपोर्टर्स के साथ किसी भी जगह ज़्यादती हुई तो उसके अजाले को यकीनी बनाएंगे। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद तारिक का कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स कभी भी मुल्की मुआशी तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी पर हड़ताल ख़त्म कर रहे हैं। इतवार से ट्रांसपोर्टर सामान की तरसील का अमल शुरू कर देंगे। MPA मियां मरगूब ने कच्चा सांदा रोड का इफ्तिताह कर दिया। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार सड़क की तामीर पर अहले इलाका ने इजहार तशक्कुर किया। कच्चा सांदा रोड की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। MPA मियां मरगूब ने फीता काट कर कच्चा सांदा रोड का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब का एहतमाम मुनीर भट्टी, यूसुफ गुज्जर ने किया। मियां हमजा मरगूब, नदीमुल हसन शाह, मियां गजनफर जावेद, शफीक बलोच, मुबशर हुसैन, मलिक दानी, मियां खुलफान चांद, उमर फारूक, शेख इसरार, इशफाक साकी ने शिरकत की। चौधरी सफ्तर जट, नदीम बट, शेख जाहिद समेत दीगर ने शिरकत की। दरीना मसला हल करने पर अहले इलाका ने MPA मियां मरगूब का शुक्रिया अदा किया। मियां मरगूब ने सूबाई हल्के में मज़ीद तरक्याती कामों का अज़म का इजहार किया। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का गड़ी शाहू हबीबुल्ला रोड का दौरा। अहले इलाका के मसाइल सुने, अफसरान को मसाइल हल करने की हदायत जारी की। चौधरी शहबाज अहमद ने गड़ी शाहू हबीबुल्ला रोड के दौरे के दौरान शहरियों से मुलाकात की। राजा अमीन प्रिंस ने इलाके के मसाइल से मुतल्लिक आगाह किया। वाइस चेयरमैन वासा ने अमले को फौरी तौर पर इलाके की सफाई के अहकाम जारी किए। उन्होंने हिदायत की कि ट्यूबवेल के औकात कार में पानी की फराहमी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर चौधरी अरशद, मोहम्मद कैसर और दीगर भी मौजूद थे। शालीमार अस्पताल में हेपेटाइटिस से आगाही का आलमी दिन मनाया गया। हेपेटाइटिस के हवाले से स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया। मरीजों को मुफ्त चेकअप किया गया। शहरियों को हेपेटाइटिस से आगाही देने के लिए वॉक का भी एहतमाम किया गया। हेपेटाइटिस से आगाही के आलमी दिन पर शालीमार अस्पताल के शोबा जिगर और मैदा के जेर एहतमाम हेपेटाइटिस B और C की फ्री स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में आने वालों को हेपेटाइटिस से बचाव के मफीद मशवरे दिए गए। मरीजों का मुआयना करने वाले डॉक्टर उस्मान का कहना था कि हेपेटाइटिस की बरवक्त तशखीस से इसका इलाज मुमकिन है। हेपेटाइटिस B और C जो कि काला यलकाना है और हेपेटाइटिस A और E जो कि पीला यलकाना हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 10% ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान की हेपेटाइटिस C से इन्फेक्टेड है। हेपेटाइटिस B और C जो है जिन्हें काला यलकान कहा जाता है वो अमूमन खून से ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि सर्जरी के आलूदा जराही के आलात, डेंटल प्रोसीजर से, इंजेक्शन से, सिरिंजेस से और अनप्रोटेक्टेड सेक्स से। हेपेटाइटिस से आगाही के हवाले से वॉक भी की गई। शोबा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के इंचार्ज प्रोफेसर डॉक्टर हारून यूसुफ का कहना था कि हेपेटाइटिस की बड़ी वजह पानी का साफ ना होना है। शेविंग ब्लेड और आलूदा आलात जर्राही के इस्तेमाल से भी हेपेटाइटिस फैलता है। बड़ा सेगमेंट देखें जो हेपेटाइटिस A और E का है, वो सिर्फ अगर हम पानी बॉयल करके पिएं, बेशक वो फिल्टर का पानी है, जो भी पानी है या हमारा टैप वाटर है, और हम अगर उसको बॉयल करके पी लें तो हम उससे बच सकते हैं।
اور آج کل پورے لاہور میں تقریباً ایپیڈیمک کی فارم میں ہیپیٹائٹس سی پھیلا ہوا ہے۔ آگاہی واک میں ہسپتال کے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف اور شالیمار میڈیکل کالج کے طلباء نے بھرپور شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ افشار رضوان، سٹی 42۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے انتخابات کے حوالے سے ٹی ای پی ممبرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ ممبر گورننگ باڈی الیکٹریکل انجینئر ایم عثمان فاروق نے تقریب کی میزبانی کی۔ دی انجینئرز پاکستان کے پینل کے امیدواروں نے تقریب میں شرکت کی۔ چیئرمین پی سی انجینئر جاوید سلیم قریشی، سینئر وائس چیئرمین انجینئر ڈاکٹر حشمت لودھی، ڈاکٹر سہیل آفتاب قریشی، انجینئر اعجاز چیمہ، انجینئر ڈاکٹر سید علی رضوان شریک ہوئے۔ انجینئر الطاف قادر، ریٹائرڈ کرنل انجینئر حبیب الرحمان، انجینئر احمد وقاص رشید، انم طارق خان سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ انجینئرنگ یونیورسٹی کے طلباء کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ انجینئرز کو جو جتنے بھی مسائل درپیش ہیں ان کا بڑا کمپریہنسو لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم دونوں پلان دیے گئے ہیں۔ ان کے لیے بہت ہی زبردست ٹریننگز کا ارینجمنٹ کیا گیا ہے، جس سے وہ اپنی یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد، اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد امیجیٹلی وہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ریسورس بن کر اپنی اس آمدنی کی اس کیٹیگری میں جا سکتے ہیں جہاں پہ وہ اپنی رسپیکٹیبل زندگی گزار سکیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آج سلیکون ویلی سے لیکچر کروا دیا ہے اور انشاءاللہ 14 ویکس کے بعد اس وقت لاہور چیمبر کے انتخابات میں پیاف انجم نثار گروپ میں ایک اور امیدوار عمر سرفراز شیخ کا اضافہ۔ عمر سرفراز کو ٹکٹ دینے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میاں انجم نثار، فہیم الرحمان سہگل سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ پیاف انجم نثار گروپ نے لاہور چیمبر کے الیکشن میں اپنے نئے ٹکٹ ہولڈر عمر سرفراز شیخ کو ٹکٹ دینے کے لیے پیاف آفس میں تقریب سجائی۔ پیٹرن ان چیف پیاف میاں انجم نثار، چیئرمین فہیم الرحمان سہگل، عدنان خالد بٹ، طاہر منظور چودھری شریک ہوئے۔ شرکاء نے شیخ عمر سرفراز کو مبارکباد دی اور الیکشن میں کامیاب کروانے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ تقریب میں میاں محمد علی میاں، خالد محمود کھوکھر، ملک محمد خالد، سجاد افضل، عبد المنان، شیخ ملک محمد ندیم، احسن شاہد نے شرکت کی۔ رانا ندیم اصغر، عامر علی ندیم انصاری، رانا کاشف علی، شیخ محمد فیاض، سلیم اصغر بھٹی شریک ہوئے۔ پنجاب کالج کی کرکٹ ٹیم کے لیے ٹرائلز شہر بھر سے 150 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ پنجاب کالج کی کرکٹ ٹیم کے لیے ٹرائلز میں شہر بھر سے 150 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ ماڈل ٹاؤن نواب کرکٹ گراؤنڈ پر ہونے والے ٹرائلز میں پنجاب کالج کی ٹیم کے لیے کھلاڑیوں کے باؤلنگ، بیٹنگ اور وکٹ کیپر کے ٹرائلز لیے گئے۔ پنجاب کالج کی ٹیم میں منتخب ہونے والے کھلاڑیوں کی لسٹ آئندہ ہفتے لگائی جائے گی۔ رائزنگ پنجاب گیمز کے سلسلے میں پنجاب فٹ بال ٹیم کے انتخاب کے لیے 3 روزہ ٹرائلز جاری۔ دوسرے روز سلیکشن کمیٹی نے کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ پنجاب فٹ بال اسٹیڈیم میں ٹرائلز میں صبح بھر سے 45 کھلاڑی شریک ہیں۔ فیصل، امیر خان، محمد یاسر، شہزاد اصغر اور خالد خان کی سربراہی میں سلیکشن کمیٹی نے ٹرائلز کی نگرانی کی۔ تمام ڈویژن سے 5 کھلاڑیوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ 4 رکنی سلیکشن کمیٹی اتوار کے روز حتمی 18 کھلاڑیوں کا انتخاب کر کے نام ڈی جی سپورٹس کو منظوری کے لیے بھیجے گی۔ ان کھلاڑیوں کو پنجاب سپورٹس بورڈ 1 سال کے لیے ماہانہ وظائف بھی دے گا۔ جشن آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں انٹرنیشنل سوئمنگ کمپلیکس میں مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ بڑوں کے ساتھ بچوں کے بھی مختلف ایج کیٹیگری کے سوئمنگ مقابلے شامل تھے۔ انٹرنیشنل سوئمنگ کمپلیکس میں جاری مقابلوں میں 700 سے زائد بچوں نے حصہ لیا۔ مقابلوں میں ننھے سوئمر خدیجہ نوید نے کک بورڈ ریس میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ خدیجہ نے اپنی کامیابی کے بعد کہا کہ انہیں سوئمنگ بہت پسند ہے اور وہ روزانہ اس کی مشق کرتی ہیں۔ ننھے سوئمر نے سوئمنگ چیمپئن شپ میں حصہ لے کر بے حد لطف اندوز ہونے کا اظہار کیا۔ خدیجہ کے کوچ چودھری عبدالعزیز نے بتایا کہ خدیجہ نے صرف 2 ماہ کی قلیل مدت میں سوئمنگ پر عبور حاصل کیا ہے۔ اگر اسی طرح کے مقابلے جاری رہے تو ہمارے سوئمرز اولمپکس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔